ڈھیلے بہانے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے ایگزیکٹ ہوم ورک کی بات کی جس طرح سے سار نے پورا نہیں کیا جا رہا، تو پھر قصور کس کا ٹھہراتے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹاسک فورس جو ہے یہ کیا چاہتی ہے. یہ اتنے یعنی کہ ایک فیبریکیٹڈ میں تو کہوں گا یہ اعداد و شمار جو ہے. ابھی شعیب صاحب نے بات کی کہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ اسمبلی کے فلور پر کہا تھا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جو مشرف کے دور میں جو اسمبلی تھی اس کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے بڑے کیٹیگریکلی اعداد و شمار پیش کیے تھے، اور اس وقت انہوں نے 200 ارب نہیں 300 ارب ڈالر کہا تھا کہ 300 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں موجود ہے. یہ ریکارڈ پر موجود ہے یہ ساری باتیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کی بنیاد پر ہی وہ جو سارے سوئس کیسز جو ہے تو پھر بحث پیچھے رہ نہیں جاتی جو بعد میں جو پھر ان پر جو چلے تھے. آصف ہو سکتا ہے کہ 300 ارب سے بھی زیادہ ہوں جتنا اس ملک کو لوٹا گیا نا جسا بھیجا گیا ہے. میری سنیں یہ کیسے زیادہ ہو؟ یہ اس طرح کہ جب دہشت گردی کی جنگ ابھی تو کم ہو گئی نا، جب بہت شدت کے ساتھ تھی تو یہاں سے ہمارے جو سرمایہ کار ہیں انویسٹر جو ہے یہاں سے رقوم نکلوا کے انہوں نے باہر شفٹ کر لی ہوئی تھی. یہ ساری اگر آپ شامل کریں یعنی کہ جو انلیگل ذرائع سے جن لوگوں نے رقوم حاصل کر کے باہر شفٹ کی اور جن لوگوں نے سرمایہ کاری یہاں کرنی تھی لیکن یہاں کے حالات نامساعد ہونے کی وجہ سے وہ باہر شفٹ کرنے پر مجبور ہوئے. اگر یہ ساری رقوم اکٹھی کریں اگر یہ ساری رقوم اکٹھی کریں تو یہ تو 300 ارب ڈالر کے 1000 ارب ڈالر تک یہ رقم پہنچ جائے گی. اصل بات یہی ہے کہ وہ پیسے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. یہی بات ہے. ہمیں تو اس بات سے نہیں کہ کتنی اس کی اماؤنٹ ہے، پرنسپل بات یہ ہے کہ واپس آنی چاہیے اور حکومت کی پیش رفت نظر آ رہی ہے دولت ملک میں واپس آنی چاہیے. یہ جو برطانیہ کے ساتھ